بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس چھوٹی سی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قبر کے اندر صرف اعمال جائیں گے۔ قبر کے اندر ہمارا صرف کیا جائیں گے؟ اعمال جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 3 بھائی تھے۔ ایک آدمی 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک سب سے چھوٹا بھائی۔ میرے دوستوں بزرگوں، غور سے سماعت فرمائیے گا، غور سے سنیے گا۔ چھوٹی سی قبر کے بارے میں آپ کو کچھ بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں آپ تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے، جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی، جو ہی تیری جان نکل جائے گی، پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے، جو ہی تیری جان نکل جائے گی تو پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے بھائی دیکھو آپ بھی میری بھائی ہو،
آپ بھی میرے بھائی ہو، آپ کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، دوسرا بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیے تاکہ وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں جیسے یہاں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ وہ کہے گا کہ کیا، وہ کہے گا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں۔ ہاں، اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جب جان تیری نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ہاں، تم کو نہلاؤں گا بھی، دھلاؤں گا بھی، تمہارے ساتھ ساتھ کفن دفن بھی کر لوں گا، تمہارے لیے کفن دفن بھی کروں گا، اور قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ میرے دوست بزرگوں، ہاں، قبر میں پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہے گا کہ میں نے تجھے مارا ہے، میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر جھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا، اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے میرے چھوٹے بھائی، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، پہلا بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا تو وہ نہیں مانا، تو تیسرے بھائی کو کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، تو وہ تیسرا بھائی کہے گا کہ ہاں، جب تک کہ روح تیری موجود ہے،